من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهد كله اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدني واهدني به اللهم أهدني واهدني به آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا سیشن 12 ہے جس کو ہم آج کریں گے بإذن اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق دے کہ ہم اس کو کر سکیں۔ شروع کرنے سے پہلے امام ابن قیم سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا اس پہ تھوڑی سی بات کر کے ہم آگے چلیں گے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ مصیبت اگر بندے کو اللہ کی طرف لوٹا دے، عاجزی، انکساری، توبہ اور گناہوں سے دوری پیدا کر دے تو یہ رحمت اور آزمائش ہے اور آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر کوئی آپ پہ مصیبت آتی ہے، کوئی آپ کو پریشانی آتی ہے اور وہ پریشانی اور مصیبت، کیونکہ کسی نے سوال یہ پوچھا تھا آزمائش میں اور جو تکلیف بندے پہ آتی ہے اس میں کیا فرق ہے، اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے، اس پہ انہوں نے پھر کہا کہ اگر مصیبت بندے کو اللہ کی طرف لوٹا دیتی ہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی چھوٹی سی ہرڈل جو آتی ہے اللہ کی طرف لوٹاتی ہے تو وہ کیا وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مصیبت بندے کو مزید غفلت میں ڈال دے، سختی میں ڈال دے، انسان گلے شکوے کرنے لگ جائے، انسان مایوس ہو جائے، نحوست اس کے اوپر طاری ہونے لگے تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کہا کہ دل کے رجوع کی پہچان کیا ہے، کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش اور سزا میں فرق بندے کے دل کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، کہ بندہ پھر کیسے عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر دل اللہ کی طرف جھکے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر دل سے اللہ سے دور بھاگے تو یہ سزا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں مسلے پہ بیٹھوں، میں اللہ کے آگے سجدہ ریز کروں، میں تسبیحات کروں، میں قرآن کھولوں تاکہ میرے دل کو سکون ملے، یا میرا ہوتا ہے میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، میرے اندر نحوست چھائی ہوئی ہے، میں ہر وقت ناشکری کی باتیں کر رہی ہوں، میں گلے شکوے کر رہی ہوں، میں لوگوں کے اندر نقص نکال رہی ہوں۔ یہ دو نشانیاں کھلی اور واضح میں اور آپ ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا رویہ کیسا ہے۔ کوئی بھی پریشانی یا مشکل آنے پہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو کسی اور کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ انسان آپ کے ظاہری مال دیکھے گا، آپ کس کیفیت سے گزرے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مصیبت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مومن کے لیے پاکیزگی ہے اور فاجر کے لیے تنبیہ اور سزا، جو نافرمانی کرنے والا ہے۔ اس کا فرق اس چیز سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ مصیبت اس کے قریب کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا اس کو دور کرتی ہے۔ اور مصیبت اور گناہوں کا تعلق آپس میں کیا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مصیبت بندے کو اپنے نفس کے عیب دکھا دے، اسے توبہ پر آمادہ کر دے اور اللہ سے امید باندھ جائے اس کی، تو یہ اس کے حق میں رحمت ہے۔ کب یہ رحمت بنتی ہے؟ بندے کو اپنے گناہوں کا شعور آ جانا، اس کی سمجھ آ جانا۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی، ہم فرشتے بن ہی نہیں سکتے، لیکن جب غلطی ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس غلطی کو میں پہچان جاؤں، پھر اللہ کی طرف لوٹ آؤں اور معافی مانگ لوں، کہ معافی کا مل جانا یہ بہت بڑی رحمت ہے۔
اور معافی مانگ لینا. اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے توفیق تبھی ملتی ہے جب وہ قبول ہونی ہوتی ہے. ورنہ کئی دفعہ ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ انا کا شکار ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ میری تو غلطی ہے ہی نہیں, میں نے غلطی کی ہی نہیں, احساس ہی نہیں ہوتا, آپ کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے غلطی کی ہے. لیکن جب مصیبت اسے شکوے, غصے اور بے صبری میں ڈال دے تو اس کے گناہوں کی سزا ہے. وہ کوئی گناہ کیا ہے آپ نے جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگ رہا, جس کی وجہ سے کلاس میں دل نہیں لگ رہا, جس کی وجہ سے آپ کو قرآن کھولنے کو دل نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے آپ کوئی ذکر و اذکار نہیں کر رہے, آپ کے ذکر و اذکار چھوٹ گئے, آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. اول وقت میں پڑھنے والے تھے, اب لیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, لیٹ ہوتے ہوتے وہ کم ہو جائیں گی, کم ہوتے ہوتے وہ چھوٹ جائیں گی. اب ذکر و اذکار کرتے تھے, آپ کو ٹائم زیادہ ملتا تھا, بیٹھ کے تھوڑے وقت میں زیادہ کر لیتے تھے, آہستہ آہستہ ہٹتے ہٹتے آج ایک کر لیتی ہوں, کل دیکھا جائے گا, میں کل کر لوں گی, پھر کر لوں گی, بعد میں کر لوں گی, وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہیں. یا پھر یہ کہ آپ تہجد پڑھنے کے عادی تھے, آپ پڑھتے تھے, آہستہ 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 وہ چھوٹ گئی. یا آپ اشراق اور چاشت پڑھنے والے تھے, پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, یا آپ بالکل چھوڑ رہے ہیں, آج نہیں یا کل پہ ڈال رہے ہیں, تو یہ دیکھیں یہ سزا ہے. میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے, کون سی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ نہیں رہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں, میں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کروں, میں اپنی نمازوں کو اور بہتر بناؤں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اور یہ ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آتی ہے, جب ہم کسی کی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی کے بعد کسی کا حق تلفی کرتے ہیں, کسی کو برا بلا کہتے ہیں, کسی کو لک ڈاؤن کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں نے کسی کے منہ پہ نہیں کیا, لیکن دل میں نے سوچ لیا یہ بندہ ایسا ہے, دل میں اس کو برا کہہ دیا, لک ڈاؤن اس کو کر لیا, استغفر اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں غصہ, دیکھ لیں ہر ایک کی ناک پہ دھرا ہوا ہے, بلا وجہ ہی ہمیں غصہ آ جاتا ہے. شکوے ہر وقت, الحمدللہ ادھر سے کہہ رہے ہیں ادھر سے شکوے, ہر بات پہ شکوہ, پھر بے صبری اتنی ہے. ابھی میں نے کہا ابھی ہونا چاہیے, اپنے بچوں سے دیکھ لیں, ابھی میں نے کہا ہے تو ابھی آپ کو کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کر لیتے ہیں نا, آپ نے کہہ دیا آپ کا کام ہو گیا تو let them. جی اس میں صفائی کی بھی عادت ہے. ہم جیسا نماز ہے, نماز تو ہم پڑھتے ہیں, ہم 5 وقت کی, تہجد بھی پڑھتے ہیں, کپڑے بدن پاک, عورتوں کے خاص طور شلوار پاک ہے, نہیں وضو ہے, نہیں یہ جو بس اس طرح کیا, آدھا کیا آدھا نہیں کا, بس ہم نے تو نماز پڑھی. تو نحوست اسی کو کہتے ہیں نا, نحوست یہی ہے. نحوست کے ساتھ پھر ڈپریشن آتا ہے, بیماری آتی ہے. بھی کورس مکمل کیا نا, وہ کیا کہتی, پریشانی اور ڈپریشن ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے, وہیں سے ہر چیز شروع ہوتی ہے. نماز کے ٹائم کا کیسے کریں, کپڑے پاک نہیں رہتے, تو 2 منٹ بھی نہیں لگتے کپڑے چینج کرنے. استغفر اللہ. وہی نا, یہ گناہ اور شیطان نے دیکھو کیسی دلیل, کپڑے کوئی کمی ہے کپڑوں کی, یا کوئی وضو کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہے آپ کے پاس, پانی نہیں ہے آپ کے پاس. وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے بیگ میں ایک شلوار ڈالی ہوئی تھی, تو وہ جدھر بھی جاتی شلوار ساتھ لے جاتی کہ میرے کپڑے پاک نہیں رہتے, جہاں نماز کا ٹائم ہوتا کپڑے چینج کر کے وہ نماز پڑھتی. یہ اللہ کو پتہ نہیں ان کی یہ ادا کتنی پسند ہوگی کہ وہ اسپیشل اہتمام کرتے, تو یہ ادا کتنی اللہ کو پسند آتی ہوگی. اس سے خوشی آتا ہے. آپ یہ اسمیل لگائیں, اور جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ لگائیں. میں خود اپنے جتنی دیر تک اسمیل نہ لگاؤں مجھے وہ مزہ نہیں آتا. مجھے لگتا ہے میری نماز میں پڑھ لی ہے لیکن نماز ویسی نہیں ہے. گرمیوں میں ساری جان نمازیں دھو دیتی ہوں. اوکے, انشاءاللہ. آگے کیا ہے کہ خلاصہ پوری ابن قیم سے کسی نے جو سوال کیا ہے, اگر مصیبت سے دل نرم ہو جائے, عبادت بڑھ جائے, توبہ پیدا ہو, گناہوں سے نفرت ہو جائے, تو یہ آزمائش جو ہے وہ رحمت ہے. دل نرم ہو جائیں, دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جائیں, عبادت میں خشوع آنا شروع ہو جائے. پہلے 2 نفل پڑھتی تھی, اب 4 پڑھنا شروع ہوگی, 6 پڑھنا شروع ہوگی. پہلے میں 10 منٹ پہلے اٹھتی تھی, اب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا شروع ہو گئی ہوں. پہلے میں 1 پیج پڑھتی تھی, اب 2-4 پیج پڑھنا شروع کر دیا, کہ وہ چیز میری ہوگی. اور مجھے بار بار اپنے اندر ریفلیکٹ کرنے کی توفیق مل رہی ہے. میں توبہ کر رہی ہوں. چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے بولنے کی وجہ سے, ہاتھ سے, یا یہ زبان ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر ہڈی کے پیدا کر دی ہے, ہر وقت دوسرے کو تکلیف دیتی رہتی ہے. تو کیا فوراً سے میں معافی مانگ لیتی ہوں, اظہار بے شک نہیں کرتی, لیکن اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہوں فوراً. پھر گناہوں سے نفرت, ایٹ لیسٹ نفرت کا اظہار تو کریں. روک نہیں سکتی میں, نہیں منکر نہیں کر سکتی, لیکن نفرت تو ہونا, یہ کام غلط ہو رہا ہے. پچھتاوا توبہ کی طرف لے کے جاتا ہے, ریگریٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہاں, کہ میں نے یہ ایسا کر لیا. یہ پچھتاوا انسان کو آتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے میں نے کچھ غلط کیا ہے, اور وہی احساس آپ کو نادم کرتا ہے, آپ کو عاجز کرتا ہے. آپ بندے سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں, آپ اللہ کی طرف بھی لوٹ آتی ہیں. اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں نا, تو آپ کو خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں, بندے کی طرف بھی لوٹ جاتے ہیں کہ بندہ بھی معاف کر دے, اللہ نے تو معاف کر ہی دیا ہے.
اور اس کے متبادل اگر مصیبت سے دل سخت ہو جائیں، غصہ آنا شروع ہو جائے، شکوہ چڑچڑا پن بڑھ جائے، گناہ بڑھ جاتے ہیں، یہ سزا ہے. اور میں کل سے اس چیز پہ ریفلیکٹ کر رہی ہوں، غصہ، شکوہ اور چڑچڑا پن. لیکن غصہ آتا ہے بغیر وجہ کے، بغیر ریزن کے، غصہ تو 24 آور چلتا ہے. وہی نا. اور شکوہ دیکھیں، ہر وقت شکوہ، کوئی اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی، اس کے باوجود شکوہ میرے منہ سے نہیں جاتا. اور تیسرا چڑچڑا پن، ہر چیز پہ چڑچڑا پن ہے. یہ ایسے کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں نہیں، میں نے ایسے بولا آپ نے ایسے نہیں کیا، میں نے یہ کہا آپ نے یہ نہیں کہا. ہر وقت شکوہ، ہر وقت شکوہ. کھانا میں نے یہ کھانا تھا، مجھے یہ دے دیا. میں نے گھر ایسا لینا تھا، مجھے ایسا مل گیا. بیڈ شیٹ ایسی ہونی چاہیے تھی، کپڑے ایسے کہے تھے، ایسے. ہر چیز پہ شکوہ. آگے انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہمارا لیسن شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے بالکل نیا طریقہ تعلیم الحمدللہ ہم نے شروع کیا. میں کہتی ہوں جہاں تک گرامر سے میرا تعلق ہے کئی سالوں سے، اس سے زیادہ آسان طریقہ ابھی تک نہیں دیکھا. آ جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے آسان طریقہ نہیں. اس سے بھی اگر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے تو سبحان اللہ یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ میں سے کون اس آیت کا ترجمہ کرے گا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. سورہ مزمل کی یہ آیت ہے. جی اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا الیکم تمہاری طرف رسولن رسول شاہدن گواہ بنا کر علیکم تم پر کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا الی طرف فرعون کی رسولن رسول. احسنتی، ویل ڈن، ایکسیلنٹ. الحمدللہ سو فار ہم نے جو اسباق کور کیے ہیں، ہم نے 2 زبر اور 3 زبر اس کو پڑھا. واو الف اینڈ الذی اس کو ہم نے استعمال کیا. کمال کے حروف ہم نے 6 دیکھے، پھر 2 زبر اور 3 زبر کے ساتھ کمال کے 6 حروفوں کو لگایا. پھر ہم نے پروپوزیشن دیکھی، پھر پروپوزیشن کے ساتھ کمال کے 6 حروف لگائے. پھر ابھی جو ہے تو تا نا تم جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج ہم 2 نئی چیزیں سیکھیں گے. پہلی جو ہے عورت کے حوالے سے. عورت تا پر جزم آئے تو وہ مونس کی علامت ہے، اور مونس کے تا کو 3 طرح لکھا جاتا ہے. 3 طرح قرآن میں ہم اس کو ایکسپیرینس کریں گے، دیکھیں گے. ایک تو گولتا جس کو ہم بولتے ہیں، ایک جس کو تا مربوطہ ہم کہتے ہیں، اس طرح سے لکھا ہوا جو جڑ کے جو کسی بھی چیز کے ساتھ آتی ہے. اور تیسری جو ہے ساکن تا آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کی تا ہمیں قرآن پاک میں نظر آتی ہیں، اور وہ عورت کی طرف ان کا جاتا ہے. کئی دفعہ کئی ورڈ ایسے آئیں گے وہ تا مونس نہیں ہوگی لیکن ورڈ کا حصہ ہوگی. وہ مذکر لفظ ہوگا لیکن وہ لفظ کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں نشانیاں لفظ کے آخر میں آتی ہیں، جیسے الصلاۃ، بقرۃ، الجنۃ، لیلۃ، آیات. یہ جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تا مربوطہ دونوں گول تا جو ہے نا، یہ واحد کے لیے آتی ہے، اور تا ساکنہ جمع کے لیے آتی ہے. تا مربوطہ جو گول تا ہے وہ واحد کے لیے آئے گی جہاں بھی بات ہوگی الصلاۃ ایک نماز، الصلاۃ آئے گا ساکن کے ساتھ جب زیادہ نمازیں ہوں گی، بقرۃن واحد ایک گائے، الجنت جنات آئے گا، جناتن تجری، یہ تو کیا ہے آت اس میں آئے گا، تو وہ کیا زیادہ کے لیے آئے گا. جب بھی تا مربوطہ آئے گی یہ واحد کے لیے آئے گی، ایک کے لیے آئے گی، اور جب بھی تا ساکن آئے گی یہ جمع کے لیے آئے گی اور عورت کی نشانی ہوگی. دوسرا جاء، صرف 2 منٹ میں اور 2 ہی الفاظ سے بے شمار آیتوں کا ترجمہ کرنا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. جاء جب بھی آئے گا، آیا یا آ گیا اس کا مطلب آئے گا. یہ اس کے 3 پوائنٹ میں لکھاؤں گی، جب تک آپ اس کو غور سے سنیں گے نہیں تب تک آپ کو ترجمہ نہیں اگلی آیات کا کرنا آئے گا. جاء واحد، جاء آیا، آ گیا. فار ایگزامپل جاء عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے یا آ گیا. جاءت، یہ ات جب آئے گی آئے گی مؤنث کے لیے آ جائے گا، عورت کے لیے. جاء مذکر واحد، جاءت مؤنث، وجاءت سکرۃ الموت، وجاءت اور آ گئی سکرۃ سختی الموتی موت کی. جس طرح قالا سے قالو بنایا تھا ہم نے، بالکل اسی طرح جاء سے جاؤ. قالا واحد، قالو جمع. جاء واحد، جاؤ واو الف جب پہ آ جائے گا وہ مد آ جائے گی تو کیا بن جائے گا، کیا ہو گیا، یہ جمع بن گیا. جاؤ جمع کے لیے آ گیا اور جاء واحد کے لیے آ گیا. تا ساکینہ جمع کے لیے، تا مربوطہ واحد کے لیے.
اب جا کو نی کا نا کم ہو ہم کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے، اس سے جوڑیں گے تو اس کے مطلب معنی آ جائے گا پاس آیا. نی کو میرا آ جائے گا، اینڈ جا جب اس کے ساتھ لگ جائے گا ان کے ساتھ، وہ میرے پاس آیا. نی وہ میرے پاس آیا، پاس کا معنی آپ کو دے گا. ٹھیک ہے، پاس آیا. فار ایگزامپل جاءنی وہ آیا میرے پاس، جاءکا وہ آیا تیرے پاس، جاءنا وہ آیا ہمارے پاس، جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، جاءہا ہی ہو وہ آیا اس کے پاس، اور ہم وہ آیا ان کے پاس. میک سینس؟ ٹھیک ہے نا، کہ وہ پاس کا مطلب اس میں دیں گے. جب ہم ان کو ان ضمائر سے جوڑیں گے تو وہ پاس کا مطلب دے گا. اکیلا پڑھیں گے جا آیا، اس کا کیا، اس کو. جب وہ ضمیر کے ساتھ مل جائے گا تو اس کے ساتھ آ جائے گا پاس. ہاں، پاس کا میں نے جاءت نی وہ آئی میرے پاس، جاءت کا وہ آئی تیرے پاس، جاءت نا وہ آئی ہمارے پاس، جاءت کم وہ آئی تمہارے پاس، جاءت ہوں وہ آئی اس کے پاس، جاءت ہم وہ آئی ان کے پاس. اب یہ جو ترجمہ ہے جاء کے ساتھ نی کا نا کم ہو ہم، ہا ہو ہی ہم، اس کو ہم لگا کے اس کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے. جاء آیا، الحق حق، تو آ گیا حق. جاء آ گیا سلیمانو سلیمان علیہ السلام کے پاس، جاءکا آ گیا تیرے پاس، کا تیرے پاس. جاء موسیٰ آ گیا موسیٰ، آ گیا موسیٰ ریسپیکٹنگ جب ہم کہیں گے. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، جاءہم وہ آیا ان کے پاس. وہ آ گیا، اور اگر یہ کمال کے حروف کے ساتھ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، پاس آ گیا، وہ اس کے پاس آ گیا. فار ایگزامپل جاءہم، یہ ضمائر آ گیا. جاءکم وہ تمہارے پاس آیا، جاءہم وہ ان کے پاس آیا. اگر ہم یہاں پہ لاتے ہیں جاءتکم، جیسے اپنے کم ضمیر آ گیا نا، کم. ہاں وہ آئی تمہارے ہاں، وہ آ گئی تمہارے پاس، عورت کے لیے آ گیا. جاءت ہم وہ عورتیں آئیں ان کے پاس. جیسے ہو ہا ہی، ان ضمائر میں سے کوئی بھی لگے گا تو وہ مؤنث کو ہاں دے گا. آگے کیا ہے، ترجمہ کرے، کوئی کوشش کرے گا ان کو کرنے کی. جاءت کا جی، جاءت کا تا ساکینہ، وہ آئی تیرے پاس، وہ آئی تیرے پاس. گڈ. جاءتکم وہ آئی تمہارے پاس، ہم جاءتیہا وہ جاءت نا جاءتنا وہ آئے ان کے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس. ہمارے پاس وہ آئی ہمارے پاس کیونکہ جاءتہا ہم وہ آئی اس کے پاس، وہ عورت کی طرف، وہ عورت آئی اس کے پاس. یا جاءت وہ آئی ان کے پاس، جاءت ہم وہ آئی. اوکے، آگے اگلی آیت کون کرے گا، اگلی لائن. جاءتہم وہ آئی ان کے پاس، جاءکا وہ یہ تو ایک ہی ہے نا، جا وہ آیا تیرے پاس. احسنتی، گڈ. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، تم سب Good. کے پاس. Yeah. جاءنا وہ آیا ہم سب کے پاس. احسنتی، گڈ، ایکسلنٹ. اگلا جاءنی آیا میرے پاس، ہاں وہ آیا میرے پاس. جاءہا وہ آیا اس کے پاس، جاءہو وہ آیا اس عورت کے پاس. نو، اس کے پاس، جس عورت نہیں ہے، تاکہ نہیں ہے. جا دونوں ہو کی ضمیر بھی مذکر کے لیے، جا بھی مذکر کے لیے، تو وہ آیا اس کے پاس. وہ ایک کے پاس ہے، جاءہم وہ ان سب کے پاس. ہاں، یہ جاءو وہ آئے بس سارے ان آئے. کے پاس. ہاں، گڈ، سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. یہ جاءو کا وہ سب آئے تیرے پاس. جاءوکم وہ آئے سب تمہارے پاس. ہاں، جاءوہا وہ آئے سب اس کے پاس. جیتا وہ آئی تیرے پاس. احسنتی، گڈ، ویل ڈن، ویل ڈن، فینٹاسٹک. اوکے، جا آیا، آ گیا، ڈپینڈ آن فکرے پہ ہوگا. خالی ہاتھ آیا یا کچھ لے کے آیا. ایک بندہ خالی ہاتھ آتا ہے، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے، اگر کچھ لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ بی یا بل کا لفظ آئے گا.
बी या बिल, वो इस बात की निशानदही करेगा ये बंदा कुछ लेकर आया है। अगर बी और पूरी आयत में कहीं भी आ सकता है, फौरन बाद भी जाके आ सकता है, कुछ अल्फाज के बाद भी आ सकता है, मतलब पूरे फिक्रे में कहीं ना कहीं आपको बा कसरा बी जब ये आ जाएगा तो क्या आएगा, जा आया ई लेकर ईसा ईसा इब्ने मरियम बिल बय्यिना रोशन निशानियां। हम ये नहीं कहते ओ अल्लाह ताला उसने भेजा उसको रोशन निशानियों के साथ, नो, दिस इज अ रॉन्ग। जा लेकर आया ईसा ईसा इब्ने मरियम बिल बय्यिनाती रोशन निशानियां, या अल्लाह ताला ने देकर भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियां। तो बा जो है यहाँ पे ये नहीं दे रहा बा साथ, अच्छा मैं साथ मतलब नहीं दे रहा, क्योंकि इसके साथ जा आ गया तो लेकर वो आएगा, वो साथ नहीं मीनिंग देगा। फिर जब यहाँ पे ये कहती ना ईसा आया लेकर खुली निशानियां या साथ भेजा अल्लाह ने खुली निशानियों की, नहीं, यहाँ पे बा जो है जा आ की वजह से बा मतलब जो है वो लेकर आए में आ जाएगा, बदल जाएगा। ये 3 मीनिंग हो गया जा आ का। जा आ गया, जाअत और मोनस के लिए, जा आ जब आ जाएगा जमायर के साथ आपके पास का मतलब देगा, और जा आ जब आएगा बा के साथ या बिल के साथ तो वो मतलब लेकर कोई चीज आता है उसके लिए आएगा। ये 3 चीजों का फर्क जो है इंशाल्लाह ताला आप याद रखें। जब जा के साथ बी आएगा तो कुछ लेकर आने के मायने में वो दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जा आया, जाअत आई, बिल लेकर या लाया को जहन में रखकर अब इसका तर्जमा हम करते हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया जहां जहां पे बा लिखा हुआ है और इसके मीनिंग में वो आएगा। अब कौन ट्राई करेगा जी? 2 लाइनें करें। वलकद और बेशक और अलबत्ता तहकीक, और अलबत्ता तहकीक जाअकुम वो आया उनके पास तुम्हारे पास, जाअकुम वो आया तुम्हारे पास मूसा बिल बय्यिनात 7 निशानियों के। सो बिल ने क्या इफेक्ट किया है, जाअकुम लेकर आया तुम्हारे पास, अलबत्ता तहकीक मूसा लेकर आए तुम्हारे पास रोशन निशानियां। नेक्स्ट अगला, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो कद अलबत्ता तहकीक जाअकुम आया तुम्हारे पास रसूल बिल हक के साथ मेरे रब्बिकुम अपने रब की तरफ। अब हक के साथ नहीं आएगा, बिल हक लेकर आया, हक लेकर आया। ये अब जा आ गया और साथ में उसके बिल आ गया, अच्छा उसके साथ फिर साथ का मतलब नहीं आएगा, लेकर आया। आए ए लोगो तहकीक लाया रसूल हक तुम्हारे पास रब की तरफ से, मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। हाँ, अच्छा हक के साथ नहीं आया, हक लेकर आया। हक लेकर आया। फर्क पड़ जाए ना, हक के साथ आना और हक लेकर आना। ओके अगला जी, कल तहकीक जाअकुम आया वो आया तुम्हारे पास भी ये नाते लेकर वाज़िह निशानियां रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। तहकीक लाए तुम्हारे पास वाज़े दलील तुम्हारे रब की तरफ से, ठीक है। कल तहकीक जाअकुम आया तुम्हारे पास मिनो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, आया तुम्हारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नूरुन एक नूर व किताबुन एक किताब मुबीन वाज़िह। अब यहाँ पे देखिए वो लेकर नहीं आएगा, वो साथ आएगा। तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब मुबीन जी। कद अलबत्ता जाअता का आया तुम्हारे पास आई तुम्हारे पास आयात कद तहकीक जाअत का आई तुम्हारे पास हाँ। तुम्हारे पास आयात आयाती मेरी आयात, मेरी आयात क्योंकि मेरी आ रहा है ना। तहकीक आई तुम्हारे पास मेरी आयात। कद जाअना जाना आया हमारे हाँ तहकीक आ गया डराने वाला। हाँ अलबत्ता तहकीक लाए तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे पहले वाज़े दलाइल निशानियां। जा आ जाएगा, जा आ कुम आ जाएगा, पास का मैनी देगा। और अगर जा आ कुम के साथ बी या बिल आ गया तो लेकर आने का मीनिंग देगा। अगर बिल नहीं आएगा तो वो पास का मायने देगा, पास आया तुम्हारे, समझ आ रही है। और अगर नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लेकर आया तुम्हारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। क्या समझ लगी? आज का लेसन थोड़ा मुश्किल लगा, नहीं बड़ी आसान था। क्योंकि
جو سمجھ آ گئی، یہ 3 چیزیں پوائنٹ سمجھ آ جائے نا، پیچھے والے لیسن ہمیں سنو پھر آگے آگے ایسی بنتی ہاں بنتی جا رہی ہے، سمجھ آتا جا رہا ہے. الحمدللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا یو آر کیپیبل ٹو 100% نہیں 90% تو آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. بس استقامت بنائے رکھیں انشاءاللہ.